السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اب میں پروفیسر ہوں نیفرولوجی کا جناح ہاسپٹل میں، اور میں ڈی ایچ اے فیز 5 آئی ایم سی ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں نیفرولوجی کی۔ آج کا کویشچن اہم ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ جو البیومن یا پروٹین ہے یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کڈنی سے کیوں لیک کرتی ہے، کڈنی سے کیوں اس کا اخراج ہوتا ہے یورین کے اندر، پیشاب کے اندر، جس کی وجہ سے جب یہ پیشاب میں بہت زیادہ نکلتی ہے تو پیشاب کو بھی کبھی جھاگدار، فومی یا ببلی کر دیتی ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے ایسے، وائی ڈز اٹ ہیپن؟ تو سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ خون کے اندر پروٹین ہوتی ہے، آپ کے خون کے اندر، اور ایک ٹوٹل پروٹین ہوتی ہے، پھر ایک البیومن ہوتی ہے، پھر گلوبولن اور پروٹین ہے۔ البیومن ان میں سب سے زیادہ مقدار میں، اور یہ آپ کا جگر بناتا ہے اور خون میں رہتی ہے، اور جب گردے کے اندر سے گزرتی ہے تو گردہ اس کو ساری کی ساری کو آپ سمجھیں کہ پیشاب میں نکلنے سے بچا لیتا ہے۔ گردے کا کام یہ کہ ویسٹ پروڈکٹس نکالنا، فاضل مادے۔ پروٹین اچھی چیز ہے جو گوشت سے، چکن سے، دالوں سے، انڈے سے بنتی ہے، پھر لیور میں بنتی ہے، یہ اچھی چیز ہے باڈی میں۔ یہ تقریباً ساری ہی جسم کے اندر رہ جاتی ہے اور لیک نہیں کرتی، بالکل تھوڑی سی مقدار میں، کوئی 150 ملی گرام 24 گھنٹوں میں اتنی کی نکلتی ہے، اس سے زیادہ نہیں نکلتی، جو کہ نارمل ہے۔ تو پروٹین کی جب ہم بات کریں یورین میں یا البیومن کی، اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب اسپیسیفکلی ہم البیومن کی بات کرتے ہیں کہ یہ لیک ہوتا کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایسا ڈیفینس میکانزم رکھا ہے کہ جب کڈنی سے گزرتی ہے تو وہ جو گردے کے اسٹرینرز ہیں، چھلنیاں ہیں، فلٹر ہیں، نیفرونز ہیں، ان کے اندر سے پیشاب میں نہیں جاتی نیگیٹو چارج کی وجہ سے۔ ان کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے جو کہ وہاں سے نیگیٹو چارج کی وجہ سے ریپیل ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پورز ہیں، جب تک وہ ڈیمیج نہ ہو ان کے اندر سے گزر نہیں سکتی۔ تو جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ چارجنگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ پروٹین میں نارمل سے زیادہ آنی شروع ہو جائے، جسے ہم پروٹین یوریا یا البیومن یوریا یا بلڈ یا پروٹین یورین یا البیومن یورین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کو ڈیمیج ہوا ہے۔ اب گردے کا ڈیمیج باہر سے دیکھے تو مریض کو نہیں بتا سکتا، اور کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر یورین میں ایک خاص مقدار سے زیادہ البیومن یا پروٹین آ رہی ہے تو میں یہ زیوم کروں گا کہ گردے کے جو فلٹر ہیں، اسٹرینر ہیں، چھلنی ہیں، وہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اب وہ ڈیمیج کس وجہ سے ہوئی ہیں، یہ پھر ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ ہوتا ہے، کویشچن ہوتا ہے۔ پہلا کویشچن ہم یہ اسیس کرتے ہیں، چیز اسیس کرتے ہیں کہ یس ڈیمیج ہوا ہے، اور ڈیمیج کتنا ہوا ہے، کس ڈگری کا ہوا ہے، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ البیومن یا پروٹین پیشاب میں آئی کتنی ہے۔ اگر 150 ملی گرام نارمل ہے، اگر 200-300 ملی گرام 24 گھنٹے میں ہے تو یہ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے۔ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے وقتی طور پہ بھی آ سکتی ہے، جو کہ بیماری نہیں ہوتی، یعنی ڈیمیج ہوئے بغیر بھی۔ جیسے ایک بندہ اگر ٹریفک وارڈن ہے، وہ پورا دن کھڑا ہے، تو کچھ لوگوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پروٹین آ جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن یا ایگزرشن سے بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور فیور، بخار، انفیکشن، اس میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ تو سمپل سی وجوہات ہیں جو کہ پھر ٹھیک ہو جاتی۔ جو اصل ہے کہ اگر آئے اور وہ پرزسٹ کرے تو پھر یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کو، اور یہ کوئی اتنی سمپل چیز نہیں ہے۔ ناٹ اونلی یہ کڈنی ڈیزیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کی کوانٹٹی جتنی یورین میں آتی ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ گردے آگے کتنی تیزی سے خراب ہوں گے، اور یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے اگر زیادہ آئے تو آپ میں ہارٹ اٹیک، سٹروک، ڈیتھ کا رسک بھی بڑھتا ہے۔ تو نیور اگنور a protein or albumin in the urine. And the best doctor obviously nephrologist ہے، کیونکہ اس نے اس کی وجوہات پہ دیکھنا ہے کہ ہوا کس وجہ سے ہے۔ کویشچن نمبر 1، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے، گردوں کی سوزش کی بیماری جو گلومیرولونیفرائٹس ہے اس کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو جب وجہ مل جاتی ہے تو پھر وجہ کا علاج کرنے سے پروٹین کم ہوتی، یورین میں کم نکلتی ہے۔ تو جب یورین میں کم نکلتی ہے تو وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو آپ نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس نے گردوں کی تھوڑی بہت ریپیئر شروع کر دی ہے۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کہ جی پیشاب میں پروٹین، جھاگ آئی، یہ ہے وہ ہے، سوج پڑ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ یہ صرف یہ تھا کہ یہ ہے کیا، یہ خون سے پیشاب میں کیوں نکلتی ہے، نارملی بھی کتنا نکلتی ہے، اور نکلنے کا مطلب کیا ہے۔ نکلنے کا مطلب بیسیکلی ارلی سائن آف کڈنی ڈیزیز ہے۔ کبھی کبھار آپ کا گردے کا فنکشن، جی ایف آر، کریاٹن نارمل ہوتی ہے، یہ سال ہا سال، کئی سال پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہے
کہ اگر آپ نے اس سٹیج پہ کچھ نہ کیا تو آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں. یہی وہ سٹیج ہے جس کو ہم ارلی سٹیج کہتے ہیں کہ فوراً نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں. یہی وہ سٹیج ہے جہاں پہ گردے کی بیماری ریورس ہو سکتی ہے. آپ آتے ہیں جب کریاٹین 3-4 پہ ہوتی ہے، سال ہر سال سے آپ کو پیشاب میں پروٹین آ رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی علامت تو ہوتی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ پروٹین نکلنے سے سوج پڑے. بہت سارے لوگوں میں سوج نہیں پڑتی، ان میں اتنی کم کوانٹٹی میں نکلتی ہے، 1000 ملی گرام جیسے نکلی ہے، لیکن وہ 150 ملی گرام سے تو زیادہ ہے. تو لیکن وہ ڈیمیج اندر کری جا رہی ہے. آپ کو کوئی سائن سمپٹم بھی نہیں ہے، سوج بھی نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیشاب میں جھاگ بھی آئے. تو اسی لیے ہم وہ کیپ والا اپنا پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ اس کا اسکریننگ سے پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ کروا کے ایگزیکٹ پتہ چلتا ہے. تو یہ تو ویڈیو تھی کہ وائی پروٹین یا البیومن لیکس ان دا یورین، اس کی وجہ کیا ہے، کازز کیا ہیں، اور پھر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ کرنا کیا ہے. تھینک یو.